الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. دعوت التبلیغ افیشل کے معزز ناظرین، میرے بھائیوں بہنوں دوستوں اور بچوں، اللہ کی مہربانی سے آپ کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم رسالت پر ایک سلسلہ چل رہا ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی توثیق اور ثبوت اور ان جھوٹے چھوٹے موٹے دعوے داران کی بھی بات ہوتی رہی ہے اور ہوگی بھی، جو در حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے فساد کے اعتبار میں بہت کچھ کیا ہے. تو بلاخر اس سلسلے کو چلتے چلاتے ہم جس شخص کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بھی ایک جھوٹا انسان کا تذکرہ ہے کہ جو در حقیقت بمرور ایام اس امت میں بہت بڑے فساد اور فتنے کا سبب بنا تھا. حمدان بن اشعث قرمطی. عجیب دلچسپ باتیں ہیں ان جھوٹے لوگوں کے، ان فتنوں کے جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے. اس شخص کے بارے میں ایک نقطہ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ آدمی مجوسی اور ایرانی الاصل تھا، زرتشتی تھا، اور اس بنیاد پر انہوں نے عربوں کی اقتدار اعلیٰ اور حاکمیت کو اپنے لیے توہین سمجھ لی تھی. لیکن اللہ کی شان کے اللہ رب العزت نے عربوں کو جس عزت سے نوازا تھا وہ تو ان کی عربیت نہیں تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ الہیہ تھا، اسلام تھا. اور اللہ کی مرضی کے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اپنے کون سی رحمت کس کو دے دے، اللہ کی مرضی. تو عرب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو منور فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت عرب سے ہو گئی. جب عرب نے دنیا کی دیگر ممالک اور علاقوں کو دستک دی اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، مظالم اور جرائم سے ان کو خلاص کرنے کی دعوت پھیلائی، تو دنیا کے رد عمل کچھ اور ہو گئے، کہیں کچھ کہیں کچھ. ایرانیوں نے، مجوس نے جنگ کا راستہ اپنایا، توہین کا راستہ اپنایا. کسی موقع پر انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا اور ان کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کسی اور موقع پر. تو جب اللہ نے عرب کو مسلط کر دیا بحیث نجات دہندہ، مجوسیوں پر بات گران گزری، شکست کھاتے کھاتے مجبور ہو گئے. فاتحین ان کے مارے گئے، ان کے پہلوان مارے گئے، ان کے بڑے بڑے کمانڈر مارے گئے. ان کا سب سے بڑا کمانڈر ان چیف وہ مسلمان ہو گیا.
سیاہ سوار نام تھا اس کا، بلوچ تھا، اس نے تو اسلام قبول کیا، اور نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ ایک بہت بڑی لشکر جرار کے ساتھ اسلام قبول کی، اور اسی موقع پر دل و جان سے، اور ان کو اللہ رب العزت نے پھر فتح ایران میں بہت بڑا حصہ دار بنا دیا۔ اب ان مجوسیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے کہ ان پر یہ بات گران گزری، ظاہری طور پر تو انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اندر اندر وہ ہمیشہ اس پلان اور پروگرام میں تھے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہمیں موقع ملے اور ہم اپنا یہ بدلہ لیں۔ اب بدلہ کس طرح لیں؟ بدلہ یہ ہوگا کہ ہم اسلام کے اندر رہ کر غیر مسلم بھی رہیں گے، اور لوگ ہمیں اسلام مسلمان سمجھیں گے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور یہی سلسلہ انہوں نے اپنایا، اور ان میں سے یہی حمدان بن اشعث نے بھی یہی کیا، اور اس کا زمانہ اسلام کی دوسری صدی کے بعد تیسری صدی سمجھ لیجیے، تیسری صدی کے چھٹے عشرے کے آخری ایام میں یہ آدمی منظر وجود پر آئے۔ اور ایک عجیب بات ان پر یہ بھی ہے، دو باتیں اس شخص کے حوالے پر نامعلوم ہیں، ایک ان کی ولادت اور دوسرے ان کا وفات، موت، کہاں مرا کیسے مرا اس کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں، کب اور کہاں کیسے پیدا ہوا اس کا بھی کوئی حال احوال نہیں ہے تقریباً۔ لیکن انہوں نے فتنہ ایجاد کیا، منظم انداز میں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے آپ کو اس کا قابل بنایا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو، اور اس فتنے میں جس بیس کو انہوں نے استعمال کیا، جس بنیاد کو انہوں نے استعمال کیا، وہ بھی آل بیت رسول۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ بہت فتنے میں مبتلا ہو گئے، بقیہ خلفائے راشدین کی بنسبت۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک فتنہ ان کے نام نہاد دوستوں کا، ایک فتنہ ان کے نام نہاد دشمنوں کا، خارجی بھی حضرت علی کے دشمن بن گئے، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے لوگ کہہ کے اس کے لیے مصیبتیں پیدا کرنے لگے۔ اب یہ قرمطی حمدان بن اشعث یہ بھی اس حوالے پر آ گئے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عابد و زاہد اور لوگوں کو ہمتاً دین اور عبادت اور نمازوں میں مصروف رکھا، مشغول رکھا، یہاں تک کہ لوگ سیخ بپا ہو گئے کہ حضرت اتنی ساری نمازیں اتنی عبادتیں تو نہیں ہوں گی، گٹا گٹا کے چل جاؤ، صرف دو نمازیں، ایک فجر اور ایک عصر کے آخر، اور وہ بھی ٹوٹا پوٹا کوئی جمع پونجی کر کے ایک نماز کا نام دے دیا اس۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس مکتب فکر سے یہ حمدان بن اشعث نے اپنے آپ کو نسبت دے کے متعارف کرا دیا، در حقیقت یہ لوگ بنیادی طور پر ان کو باطنی کہا جاتا تھا، ان باطنیوں کی ہر ایک علاقے میں نام دوسرے علاقے کی بنسبت مختلف تھا، انداز اور مکتب فکر اور ترتیب ایک جیسی، امت میں انتشار پیدا کرنا نصب العین تھا ان لوگوں کا۔ اس نے جب عبادتوں سے معاملات اپنے نمٹا دیے تو مالیات پر آ گیا، فنانس پر رخ کر دی،
بات بات پر ایک ایک چیز پر ٹیکس، صدقہ، خیرات، فلان 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 فلان، چونکہ مال سے ان کے سامنے اہداف حاصل کرنے کے لیے یہی سوچ تھی کہ یہ سب سے پہلی اور اہم ترین ضرورت ہے، جس سے ہماری عیاشی بھی چلے گی اور وسائل بھی آئیں گے۔ یہی ایک بات قدر مشترک ہے احکامات الہیہ میں، توڑ پھوڑ، ترمیم اور اضافہ، اور عشرت پسندی، عیاشی، یہ قدر مشترک ہے ہر ایک باطل میں۔ تو اس میں بھی یہی بات تھی، اس نے لوگوں کو انواع و اقسام کے انداز سے لوٹنا شروع کیا، بالآخر پھر نوبت تیاری کی اور جنگی تیاریوں کی، اور بات بہت آگے بڑھی۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے زنگیوں سے مدد لی، یعنی ان اقوام سے انہوں نے مدد لی جو در حقیقت کسی نہ کسی حد تک غلامی کے ان میں ایک آسان تھے کہ لوگ غلام ہو، آزاد رہو، میرے پاس آؤ اور میرے لشکر والے بنو، میری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح ان کو بھی انہوں نے استعمال کیا، اور بدقسمتی سے زمانہ بھی ایسا پایا کہ اس میں خلافت عباسی اپنی پہلی پوزیشن اور طاقت میں نہیں تھی، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ تو اس سے انہوں نے دھوس اور طمع اور لالچ، عیاشی، دھمکی، ان تمام حربوں کو استعمال کیا، بہت یعنی منظم انداز میں بڑھتے گئے، ادھر ادھر ادھر، اور پھیلتے گئے اپنے ایک لشکر، ایسی ترتیب دی کہ یہاں لڑائی لڑو، یہاں سے شکست کھا گئے تو بھاگ کر کسی اور جگہ جا کر کے کوئی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پیدا کرو، وہاں سے بات بگڑی تو کہیں اور جاؤ۔ اسی طرح چلتے چلتے انہوں نے خلافت عباسیہ کو چیلنج کیا، عراق اور اس کے اطرافی علاقوں میں کبھی انہوں نے رخ شام کی طرف بھی کر دی، مصر کا بھی سوچا، ادھر ادھر کا، اور جزیرۃ العرب کے جو خلیجی ایریا ہیں ان پر بھی نظر رکھا، لیکن مرکزی اعتبار سے موجودہ عراق کے شہر جو ہیں ان کو اور حدود کو اپنے ہدف بنانے۔ تو چلتے چلتے کافی پھیل گئے یہ لوگ، مصیبت بن گئے، اور خلافت عباسیہ کی اقتدار اعلیٰ کے لیے ایسے مسائل پیدا کیے انہوں نے کہ وہ بے بس ہو چکے تھے ان کے سامنے۔ لڑائیاں لڑی گئی، شکست کھا گئے عباسیوں نے، اور ہر ایک شکست ان کے لیے ایک بہت بڑے فتح کی صورت میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ آخر الامر عباسیوں نے ایک بہت بڑی لشکر ترتیب دے کے اپنے اہم ترین، قابل ترین کمانڈروں سے مشتمل ایک لشکر مرتب کر کے ان کے خلاف بھیج دی، اور انہوں نے ان لوگوں کو شکست دے دی۔ اب اس شکست کی صورت میں انہوں نے سوچا اب جائیں تو کہاں جائیں۔ اب ان بدبختوں نے اس شکست کے بدلہ چکانے کے لیے سیدھا رخ کیا حجاز مقدس کا، اور عین حج کے موقع پر جا کر بیت اللہ شریف پر حملہ کیا، بیت اللہ کی بدترین توہین کی، حجر اسود کو اکھاڑا، حجاج کرام کو بھی دریغ قتل کر دیا، خون پھیلایا، اور حجر اسود کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ کافی لمبی چوڑی باتیں ہیں، تاریخی حقائق ہیں، لیکن معاملات دیکھ لیجئے کہ بات یہاں تک بھی پہنچی، بیت اللہ کی اہانات، حجاج کرام کی قتل عام، حجاج کرام کے قافلوں کو لوٹنا، مارنا، بچوں کو، خواتین کو، مردوں کو، کسی پر رحم نہ کرنا۔
پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنا، یہ ان کا عالم تھا۔ یہ ہوتے ہیں فتنے۔ اچھا، انجام کار یہی ہوا کہ 20 سال یا کم و بیش اتنے عرصے حجر اسود ان کے پاس، پھر فاطمیوں کے ذریعے سے جو در حقیقت شاید ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی تھے ان کے اذہان و عقائد، دوبارہ حجر اسود لا کر کے بیت اللہ شریف میں نصب کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات دیکھ لیجئے کہ اتنی تباہی پھیلانے والی طاقت سمٹ گیا، اس کے زوال شروع ہو گئے، خود آپس میں اللہ رب العزت نے ان کو ایک دوسرے کی جان کا دشمن بنا دی، اور سمٹتے سمٹتے اسے مٹ گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر چلے گئے۔ اور آخر الامر ان کا جو لیڈر تھا یہی حمدان بن اشعث، اس کے بارے میں پتہ تک بھی نہیں چلا کہ کہاں مر گیا، اس کی قبر کہاں ہے، انجام کیا ہوا۔ بعض نے کہا کہ یہ توبہ طائب ہو کر کے زاہد اور عابد بنا، کسی نے کہا پتہ نہیں کہاں مارا گیا، کسی نے کچھ۔ مورخین نے کسی ایک خاص بات پر سوال پر اتفاق رائے نہیں پیدا کی۔ تو دراصل میرے بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں، معاملات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے لیے دفاع دین کا محاذ یہ ایک ایسا محاذ ہے کہ جس کے لیے ان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اور دین اسلام کے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دفاع، اس کی دفاع اور بندوقوں اور توپ اور ٹینک اور آج کے میزائل اور جدید ٹیکنالوجی اور ایٹم وغیرہ سے ہو نہ ہو، ہمارے ایمان اور عقیدہ کے حوالے پر دفاع، اور وہ مشروط ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے عنوان پھیلانے میں، ان کو پڑھنے، پڑھانے، لینے، دینے میں، کہ ان کے ذریعے سے مسلمان کا جب عقیدہ محفوظ ہو جائے گا، جب اس کو حق و باطل کی تمیز ہوگی، تو اس کے لیے یہ معاملہ آسان ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے فتنے جب اگر کڑے ہوں گے تو ان کو وہی موقع پر ہی خاموش کر دیا جائے گا، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا سکے گا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دیکھ لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں یہ فتنے سر اٹھائے، اور تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ ملتے رہیں گے، جو میرے اور آپ کے زمانے تک بھی ہیں۔ بالکل ان کی بھی آپس میں ایک ہوتا ہے نا شجرہ طیبہ، پاکیزہ قسم کے ایک درخت، اور ایک ہوتی ہے شجرہ خبیثہ، گندی اور بری درخت۔ یہ وہی بری درخت کے سلسلے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اسلام اور ایمان کے حوالے پر جو ذمہ داریاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امت کو ملے ہیں، ان کے لیے ان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور بعد کی نسلوں کے لیے بھی اس کو ایک احسان چھوڑ کے دنیا سے چلے جانا چاہیے کہ اس دین کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے طرز پر دفاع اور تحفظ دیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور تمام فتنوں سے اللہ رب العزت امت مسلمہ اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ